रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूं शिराज खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई। मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान जावेद राठौर साहब मौजूद हैं। वैसे तो ये अमेरिका में होते हैं, शिकागो में, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में हैं और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है और इस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। और दो तीन चीज़ें इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल उठा रखी हैं जिस पर बड़ी बहस हो रही है। एक तो इन्होंने मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हालिया दिनों में कि जो 53 का आज़ाद कश्मीर की असम्बली है उसमें 12 जो सीटें होती हैं, 8 सीटें तो स्पेशल हैं, लेकिन 45 टोटल हल्के हैं जिसमें 12 सीटें जम्मू कश्मीर में जी महाजरीन की पाकिस्तान में है। ये चाहते हैं कि वो ख़त्म हो और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का भी मुतालबा है। इस हवाले से आज बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में क्या वाकई इलेक्शन होंगे? और जावेद राठौर ने एक मुद्दा ये भी उठाया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर का जो मुद्दा सेटअप है, जो फैसल मुमताज़ राठौर एज ए प्राइम मिनिस्टर है, इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए, इस सेटअप को चलने दिया जाए और कुछ रिफॉर्म्स की जाए और रिफॉर्म के बाद इलेक्शन जो है वो मुनक्कद किए जाए। जो क्लियर कट एक्ट 1974 की जो मरवजा आयन है आज़ाद कश्मीर का, उसकी क्लियर कट वायलेशन समझी जा रही है। दूसरा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ एक मायदा किया हुआ है। वो मायदा पूरा होता वो मुझे दिखाई नहीं देता और 7 जून को उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर में एक हड़ताल का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर ही नहीं है और वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी जमात जिसने 2021 में इलेक्शन जीता था, अब उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इसमें कितना एक एहसास मारूमी होगा। और जीबी के इलेक्शन भी 7 जून को हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको बाकायदा तौर पर एज ए जमात रजिस्टर नहीं किया गया और वो भी आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये क्या माजरा है? इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं अपना भी तजिया दूंगा। सर, आप अमेरिका से पाकिस्तान गए, आज़ाद कश्मीर ज़रा चिल करें, वहाँ के मामलात वहाँ के लोगों के लिए रहने दें। आप इतनी कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं कि 12 सीटें लाजमी ख़त्म होनी चाहिए और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो सेटअप है सारा इसको चलने दें और फिर उसके बाद इलेक्शन की बाद में बात होगी। तो ये क्या आप किस एजेंडे पर हैं और किसने आपको ये एजेंडा दिया है सर? मेरा ये एजेंडा नहीं है कि मौजूदा सेटअप को एक्सटेंड किया जाए। मेरा एजेंडा बेसिकली आज़ाद कश्मीर के अंदर रिफॉर्म्स का है। आज़ाद कश्मीर के सिस्टम्स में काफ़ी खराबियां हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी सिस्टम में बहुत खराबियां हैं। तो आपको मालूम है कि जो भी हुकूमत बनती है उसकी बुनियाद इंतखाबात होते हैं, लेकिन अगर इंतखाबात ही जो है वो गलत बुनियादों पर हों तो फिर मुस्तहकम हुकूमत ना बन सकती है, ना जमहूरियत पनप सकती है। तो इसलिए जब मैं पहले आया था लास्ट ईयर, तो मैंने उस वक्त ये मुतालबा किया था कि महाजरीन की सीटों को खत्म किया जाए। उनको आज़ाद कश्मीर में ज़रूरत नहीं है, ना मसला कश्मीर के हवाले से और ना ही लोगों के जो महाजरीन पाकिस्तान में रहते हैं उनके कोई ऐसे मसाइल हैं जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिका हैं। अगर उनके मसाइल को हल करना है तो उनको पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाए। तो जहाँ तक कश्मीर से ताल्लुक है महाजरीन की सीटों का, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और दूसरा जो एक आईनी और कानूनी बात है कि जब किसी को आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसी को देते हैं जो टैक्स देता हो, जो वहाँ रहता हो। अब महाजरीन जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं। वो आज़ाद कश्मीर के रेजिडेंट ही नहीं है, तो वो आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है वो आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदा असम्बली है, वो पूरे कश्मीर की असम्बली नहीं है। अगर पूरे कश्मीर की असम्बली उसको बनाना मकसूद है तो फिर लद्दाख को भी दे, गिलगित बल्तिस्तान को भी दे। तो ये आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कहा। और एक और वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान पीएचडी की डिग्रियां लेकर, मेडिकल की डिग्रियां लेकर धक्के खाते हैं और जब वो देखते हैं कि 200-400 वोट लेने वाला कोई शख्स वजीर बन जाता है, वहाँ के वसाइल लेता है, तो फिर उनके अंदर एक एहसास महरूमी भी पैदा होता है और उनके अंदर एक फीलिंग भी पैदा होती है जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो रिलेशन है इनको मजीद मुस्तहकम होना चाहिए और जो जो खामियां हैं इन रिलेशंस के अंदर उनको दूर किया जाना चाहिए।
دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ شاید میں ایجنڈا کسی کا لے کر چل رہا ہوں اور وہ میں چاہ رہا ہوں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے فیصل ممتاز راٹھور کا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. نہیں، میں نے جب مہاجرین کی بات کی تھی تو اس وقت فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم نہیں تھے. آج وہ اتفاق سے وزیر اعظم ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے. یہ ایک کولیشن گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے. نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت کر سکتے ہیں اور کولیشن گورنمنٹ کے ذریعے یہ جو ریفارم ضروری ریفارمز ہیں ان کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. جیسے مہاجرین کی سیٹیں ہو گئی, کشمیر کونسل سے متعلق معاملات اور آزاد کشمیر کے آئین سے متعلق بہت سارے معاملات ہیں جو حل طلب ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ, فیڈریشن کے ساتھ بھی, ان کی ان پٹ کے ساتھ بھی معاملات کو جو ہے وہ درست کیا جانا چاہیے. آزاد کشمیر کے سیاستدان جو ہے ان کا مطمع نظر صرف جو ہے اقتدار اور آزاد کشمیر کی سیاست ہوتی ہے, لیکن یہ جو لوپ ہولز ہیں سارے سسٹم کے اندر, جو خرابیاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے اور ریفارمز کے لیے جو ہے کوئی کام نہیں ہو رہا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں, میں ایک تھنک ٹینک کی حیثیت سے, کشمیر کے ایک باسی کی حیثیت سے, کشمیر سے محبت ہونے کی وجہ سے, کشمیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے میں آزاد کشمیر کی صورتحال سے جو ہے وہ میں مطمئن نہیں ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بہت پوٹینشیل ہے پروگرس کا, ترقی کا, ٹورزم کے سیکٹر میں, باقی بہت سارے سیکٹرز میں ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے آپ جو الیکٹورل پروسیس ہے, جو الیکشن کا پروسیس ہے, آپ اس کو ریکٹیفائی کریں, اس میں بہت ساری خرابیاں یہ دور کریں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, اس وقت تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے حوالے سے تبدیلیاں لائی جائیں گی, تو اس پر عمل درآمد پھر کیوں نہیں ہوا؟ اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 12 کی 12 سیٹیں ختم ہو جائیں, یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ 12 کی 12 ختم ہو جائیں, یا اس میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ کوئی چیز واضح نہیں ہے اس وقت. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ باہر کوئی سیٹلمنٹ کر کے اسمبلی میں آ کے ریزولوشن پاس کریں, اور جو اصولی اور جمہوری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر موجودہ حکومت کو یا پچھلی حکومت کو یہ مسئلہ لے جانا چاہیے تھا. آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی, ڈیلیبریشن ہونے چاہیے تھے, اور پھر اس کے بعد فیڈرل حکومت سے بھی کر کے تو یہ جو وعدہ کیا تھا فیڈرل حکومت نے اس کو پورا کیا جانا چاہیے. اگر 12 سیٹیں ختم نہیں ہو سکتی تو جو کوئی میڈیم راستہ نکالا جا سکتا ہے. مثلا میں ایک چیز آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کونسل کے اندر یہ 12 سیٹیں اگر منتقل کر دی جائیں, اور آزاد کشمیر کے اندر جو 12 سیٹیں اس میں 3 اور بڑھا دیں جو آپ کے لداخ کی, تو ان کو 15 کر دیں, لیکن وہ خالی رکھی جائیں. اصل میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو 12 سیٹیں جو لوگ جیتتے ہیں یہ دانلی سے جیتی جاتی ہیں, یا آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشن کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے, اس کی جو ریسٹرکشن میں نہیں ہے. پھر جعلی ووٹ جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں, کئی کینڈیڈیٹ بھی جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے اپنے آپ کو کشمیری شو کرتے ہیں. پھر جا کے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے ساری سسٹم کو وہ جو ہے وہ اوپر نیچے کر دیتے ہیں, جس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا اپنا حق حکمرانی اور اقتدار اعلیٰ وہ متاثر ہوتا ہے. کبھی ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, کبھی جدھر مہاجرین چلے گئے دوسرا بن گیا, تیسرا بن گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کام زیادہ دیر نہیں چلے گا اور اس کو یہاں ختم ہونا چاہیے. نون لیگ کے لوگ ہیں, میں نے جب یہ پریس کانفرنس کی تھی سال پہلے 13 فروری کو 2025 کو, تو اس کے بعد میں راجہ فاروق حیدر صاحب سے ملا, کئی اور مسلم لیگ کے کابرین سے ملا, تو سارے بہت خوش تھے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ یہ بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ابھی چونکہ الیکشن ہونے اور یہ 12 سیٹیں ان کو ملیں گی تو ان کی حکومت بن جائے گی, ابھی ان کا مفاد ہے, تو وہ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ اس سے موقف سے پھر گئے. زیادہ ووکل ہیں, ان سیٹوں کا خاتمہ کرنے کے مخالف ہیں. ان میں تو ظاہر ہے شاہ غلام قادر ہیں, چونکہ ظاہر ہے کہ ان کو فائدہ ہے کہ حکومت یہ سیٹیں ملیں گی تو ان کی حکومت بن جائے گی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں. دوسرے سردار عتیق صاحب ہیں, تو ان کی صرف اپنی سیٹ بھی خطرے میں ہے, وہ ایک سیٹ کے مالک ہیں, وہ بھی خطرے میں. اور تیسرے جو آپ کے انوار الحق صاحب ہیں, ابھی انہوں نے تو جن کی زبردست انتہائی قسم پور کا پرفارمنس تھی, ان کی اپنی سیٹ بھی خطرے میں ہے. تو میں ان سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ میڈیا کے سامنے مذاکرات کر سکتا ہوں ان کے ساتھ, اور یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ جو جموں کشمیر کی مہاجرین ہیں پاکستان میں رہتے ہیں, پھر ان کو سیٹسفائی کیسے کیا جائے گا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں رہتے ہیں, وہاں ٹیکس دیتے ہیں, تو وہاں ان کو خصوصی نشستیں پنجاب میں دی جائیں, سندھ میں, بلوچستان میں,
کہ صوبائی اسمبلیوں میں دی جائیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کشمیر کونسل کے اندر ریپرزنٹیشن دی جائے، چونکہ کشمیر کونسل میں جب ہوں گے تو وہ آزاد کشمیر حکومت کے بگاڑ میں یا اس کو بگاڑنے میں ان کا کردار نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی حکومتوں کے جو ہے وہ توڑ جوڑ میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے نا کہ مسئلہ کشمیر کو بڑا فرق پڑے گا اگر مہاجرین کو ہم نے مائنس کر دیا آزاد کشمیر کی سیاست سے، چونکہ یہ آزاد کشمیر جو ہے آزادی کا بیس کیمپ ہے، اور مہاجرین کی وجہ سے ہم جو ہے مسئلہ کشمیر حل کر پائیں گے۔ اگر ہم نے دیکھیں نکال میں دیا آپ کو تو بتاؤں، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں مہاجرین جو آزاد کشمیر کے پاکستان میں، وہ ویلی کے میں نے سنا کہ 80,000 ہے، اور جموں کے ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، میکسیمم 4 ہوں گے۔ تو باہر کی دنیا میں جو ہے وہ 20 لاکھ تک لوگ ہیں، تو کیا وہ نہیں ہے تو مسئلہ کشمیر وہ ووٹ نہیں دے سکیں گے؟ یہ تو UN ریزولوشن میں باقاعدہ ہے کہ کوئی بھی کشمیری جو کشمیری ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، وہ اگر ریفرینڈم ہوگا کشمیر کے اندر، رائے شماری ہوگی تو وہ اس میں حصہ لے سکے گا۔ مسلم لیگ نون اس وقت چاہتی ہے، چونکہ ان کی پاکستان میں حکومت ہے، تو یہ 12 سیٹیں ایک ان کے پاس ترنت کا پتہ ہے یا ٹرمپ کارڈ ہے، جس سے وہ اپنی حکومت آزاد کشمیر میں تشکیل دے سکتے ہیں۔ ادروائز جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں اس میں مسلم لیگ انڈر پریشر ہے، وہ پاکستان میں ظاہر پرفارم نہیں کر پا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی ایک ایسی پارٹی ہے جو اس وقت ان کی ضرورت ہے کہ یہ 12 سیٹوں سے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ 12 سیٹیں ہم دے کر آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائیں گے۔ اسی کے ارد گرد باقی بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی بھی اس طرح ان 12 سیٹوں کی اتنی زیادہ حمایت نہیں کر رہی ہے، اور مقتدرہ بھی اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں تو وہ بھی کوئی اس طرف ان کی زیادہ دھیان نہیں ہے، اس کی کوئی اتنی حمایت یافتہ نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بڑی ہڑتال کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آزاد کشمیر کے الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے، اور یہ کتنے عرصے کے لیے ڈیلے ہوں گے مجھے نہیں لگتا، چونکہ اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے جس طرح معاہدہ کیا گیا تھا یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کہ یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں گی یا اس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوگی، وہ پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف ہے اوبیسلی وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہے، اور ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، اور وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے اور باقی کچھ لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ انہیں ایک ڈکلریشن فارم وہ اس پر دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ اور اب تحریک انصاف ایک بہت بڑی پاکستان میں پارٹی تھی، 2021 میں اس نے الیکشن جیتا تھا، اور 35 سے زیادہ ان کے آزاد کشمیر میں MLA تھے، جس میں بعد نے اپنی پوزیشن کو تبدیل کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں آپ جیسے لوگوں کو اس بات کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی تھی، ان کے اپوزیشن لیڈر تھا، پچھلے الیکشن میں 35 سے زیادہ ان کے MLA بنے تھے، وہ ساری پارٹی بالکل ختم کر دی گئی ہے، اس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے۔ GB میں الیکشن ہو رہے ہیں بحیثیت کشمیری، آپ کو وہاں کے لیے بھی بحیثیت پاکستانی آپ کو ان لوگوں کی محرومیوں کی بھی بات کرنی چاہیے کہ وائی دے کانٹ کنٹیسٹ دی الیکشن آن دا بینر آف بلہ نہ ہو تو کوئی اور نشان انہیں دیں۔ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے بنائی تھی، اس کو بھی رجسٹر نہیں کیا گیا، نشان نہیں دیا گیا۔ تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا پاکستان سے رشتہ کمزور کرنے کی باتیں ہیں۔ تو آپ کی ٹیک اس حوالے سے میں جاؤں گا کہ ویئر آئی ایم رانگ۔ جی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی پولیٹیکل پارٹی بالخصوص عمران خان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تھے، تو ان اختلافات نے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ملک کی معیشت کو، ملک کے جو ہے امیج کو، اور فوج کا امیج بھی خراب ہوا ہے۔ حالانکہ جو حالیہ مذاکرات ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں بڑا اچھا پازیٹیو رول تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری حکومت کا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو موجودہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک معیشت مستحکم نہیں ہوگی، اور جب تک ہم معاشی طور پر خوشحال یا مستحکم نہیں ہوں گے تو ہماری سروائیول، ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ بھی کوشچنیبل ہو جائے گی۔ تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، اگر مجھے موقع ملا کسی سے بات کرنے کا تو میں ضرور کروں گا، اور میں کرتا رہا ہوں۔ تو جہاں تک آزاد کشمیر کا آپ کہتے ہیں تو آزاد کشمیر میں چونکہ ابھی مسلم لیگ کو سوٹ کر رہا ہے یہ 12 سیٹیں، تو وہ اس کی مخالف ہے، کل اگر اس کو سوٹ نہیں کرے گا تو وہ اس کی حامی بن جائے گی۔ ایک تھنک ٹینک کی حیثیت سے، کشمیری کی حیثیت سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی رائے کا اظہار کرتا رہوں، اپنے آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ کرتا رہوں تاکہ ڈسکشن ہو۔ آج میں ایک شادی میں تھا، وہاں ہمارے مسعود صاحب سابق صدر وہ بھی ملے، کئی ممبران اسمبلی بھی ملے، اور جب میں نے ان سے بات کی بلکہ انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ نے جو مطالبہ کیا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے تاکہ پری پول ریگنگ جو ہے نہ ہو، تو یہ بہت اچھا مطالبہ ہے اور یہ بہت پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب آپ اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ مطالبہ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا، حکومت کو بھی جو وعدہ کیا ہوا ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ اگر پورا نہیں کریں گے، اگر تصادم کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی اور اس کا بہت نقصان ہوگا پاکستان کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، اور انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، اس سے پہلے معاملات سارے ٹھیک کر لینے چاہیے۔ یہ اگر 12 سیٹیں نہیں ہوں گی تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کا تو وہاں پہ کنٹرول ہے۔ یہ بات کے لوگوں کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ سیٹیں جو ہے یہ برقرار رکھی ہیں، یہ ختم نہیں کرنے دی، تو لوگ سارے جو ہے ان کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی مسلم لیگ والوں۔ ایک مطالبہ اور بھی ہے، وہ ہے کہ اوورسیز کشمیریوں کی سیٹیں بڑھا دی جائیں۔ اس وقت 1 سیٹ ہے، 6 کر دی جائیں۔ اس پر بھی آپ کومنٹس کر دیجیے گا، چونکہ میں اس کے مخالف ہوں اس وجہ سے کہ 1 سیٹ جو ہوتی ہے وہ بھی میرٹ پہ نہیں ملتی ہے۔ جس پارٹی کی بھی پاکستان میں آزاد کشمیر میں حکومت ہوتی ہے وہ اپنا کوئی نمائندہ اپنی پارٹی کا، کوئی میرٹ سسٹم نہیں ہے، ویسے ہی کسی کو چوز کر لیتے ہیں۔ پہلے تو پیسے ویسے کا کھیل ہوتا تھا بہت بڑا کہ بھائی بھتیجے جو بھی ہیں، رشتہ داری آپ کی فیصل راٹھور صاحب سے، انہوں نے کوئی سینکڑوں کے حساب سے ابھی اعزازی مشیر لگائے ہیں اوورسیز میں، سیاسی ورکرز اور یہ جو جن کی تنخواہ وغیرہ نہیں ہے، صرف لیٹر ایڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مشیر وغیرہ لگائے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں سیاسی ورکروں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کی توہین بھی ہے اس طرح اعزازی مشیر لگانا، کسی کو کیا کرنا۔ یعنی کوئی اعزاز ہو تو کم از کم اس کو تنخواہ ملے، اس کا کوئی رول ہو۔ تو یہ بھی ہے میرے خیال میں ایک رشوت کے طور پر، جس طرح ہمارے پاکستان میں اداکاروں کو اور صحافیوں کو اور بالکل ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ویسے یہ اعزازی جو ہے اس کی وقت اب مشیروں کی اور وہ کیا کوئی نہیں رہے گی۔ اگر آپ سینکڑوں کے حساب سے لیٹر ایشو کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون مشیر آپ کا ہے، تو کیا فائدہ اچھا، ایسی مشیر کرنے کا اور ایسے ایڈونچر کرنے کا؟ نوجوان آدمی ہے تو یہ کون کروا رہا ہے فیصل ممتاز راٹھور سے ایسے کام؟ میں سمجھتا ہوں یہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ ایک یہ کرپشن ہے، پولیٹیکل کرپشن ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اردو پر انہی لوگوں کو لانا چاہیے جو اردو کے اہل ہوں۔ جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے جو اوورسیز کمیونٹی کی، میں نے 5 سیٹوں کا مطالبہ کیا ہے کہ 1 انگلینڈ سے ہو، 1 یورپ سے ہو، اور 2 نارتھ امریکہ سے ہوں، کینیڈا اور امریکہ سے، اور 1 مڈل ایسٹ سے۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ مجھے سوال کیا کسی صاحب نے جی کہ آپ کہتے ہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم ہوں اور آزاد کا اوورسیز کو سیٹیں دی جائیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، اس کی یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہاجرین ہیں وہ تو سیٹل ہیں پاکستان میں، جو اوورسیز کشمیری ڈائسپورا وہ تو آزاد کشمیر کا ریزیڈنٹ ہے، ان کے پاس آزاد کشمیر کے کارڈ ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، وہاں آتے جاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات آپ نے صحیح کی کہ انکمپیٹنٹ لوگوں کو پیسے لے کر یہ سیٹیں بیچا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ سیٹیں دی جائیں تو پھر لا میں ایسا لکھا جائے کہ صرف اسی شخص کو بلایا جائے جس نے بنایا جائے جس نے کوئی غیر معمولی کام کیا ہو کشمیر کے حوالے سے، یا کوئی ریسرچ کی ہو، اور جو بندہ کمپیٹنٹ ہو، جس کی صلاحیت ہو، جو باقاعدہ کرائٹیریا ہو، اور پھر جب وہ آزاد کشمیر میں آئے تو وہ آ کے ڈلیور کر سکے، اور اس سے پوچھا جائے کہ تم آزاد کشمیر میں آ رہے ہو، تمہارا کیا ایجنڈا ہے، تم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو ہمارے جو ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں، ہماری لا میکنگ میں، ہماری ریفارمز میں،
ہماری پالیسیز کو بہتر بنانے میں. تو دیکھو پراپرلی اگر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بینیفیشل ہے، لیکن اگر پراپرلی نہ کیا جائے، مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگ انگلینڈ امریکہ میں بیٹھے جن کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کا درد ہے ان کے سینے میں کشمیر کا، وہ آ کے یہاں بہت کچھ کر سکتے. یہاں کے لوگ چاہتے نہیں ہے نا یہ اپنی کھڑپینچی اپنی سیاست بحال کرنے کے لیے باہر کے لوگوں کو یہ انکریج نہیں کرتے. ود ہمبل ریکویسٹ آپ سے یہ کہوں گا کہ اس طرح نہ کریں کہ یہ جو اوورسیز والے کون سے مسائل حل کریں گے سر؟ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں یا آزاد کشمیر سے مسائل ہیں وہ حکومت پاکستان کے زیر انڈر آتے ہیں، ان کے اس جو ریسٹرکشن میں آتے ہیں. نہیں سر یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس سے الگ سے میں پورا آپ کو پروگرام ہو یہ سکتا تو ہے. صرف سر یہ رشوت کی ایک اور منڈی لگے گی، رشوت کی ایک اور منڈی لگے گی. آپ صحیح کہتے ہیں، یہ خدشات ہیں، بالکل بیوقوف بناتے خدشات ہیں ہیں. لوگ. یہ ہے کہ اگر لوگ آ کے آزاد کشمیر کے باہر رہنے والے آ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جیتے نہ جیتے یہ ان کا مسئلہ ہے نا، لیکن ان کا حق ہے، اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ضرور لڑیں، اس میں کیا نہیں کرنا کون ہے، اس میں تو کوئی برائی کیسے نہیں ہے. لڑیں گے؟ کیسے لڑیں گے مجھے بتائیں نا. بھائی کہ وہ جا کے پارٹی ٹکٹ دے گی، آزاد لڑیں گے. آپ کو وہ ان پتہ کا مسئلہ ہے نا. اگر میں لڑنا چاہتا ہوں تو میرا مسئلہ ہے کہ میں آزاد لڑوں یا پارٹی ٹکٹ لوں، تو نہیں مجھ پہ لیکن کوئی آپ پابندی نہیں لگا سر سکتا نا، یہ ان کا آپ مسئلہ کیا ہے، یہ کرنا ایشو نہیں ہے. نہیں لیکن آپ جاوید راٹھور صاحب آپ ٹیکس کہیں اور دیتے ہیں، رہتے کہیں اور ہیں. آپ نے کسی کی اچھے برے کام میں آپ نے 4-5 سال مسلسل رہ کر کوئی خدمت نہیں کی ہے حلقے میں، اور آپ الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں آزاد یہاں سے الیکشن لڑوں گا. اگر آپ جیت گئے تو وہاں رہیں گے، اگر ہار گئے تو واپس آ جائیں گے. چراغ صاحب یہ پتا کہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی الیکشن لڑتا ہے اس کے حلقے کے لوگ اس کو ووٹ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو مسترد کر دیں گے، لیکن ہم تو نہیں منع کر سکتے نا کسی نہیں کو. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے الیکشن لڑنے تک جو لوگ ان کو بلا رہے ہیں کہ آئے الیکشن لڑے، وہ تو ان سے لاکھوں پاؤنڈ اور ڈالر اور یار درہم وہ بٹور لیں گے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا، وہ لاکھوں لیں کروڑوں لیں، وہ دینے والے بیوقوف ہیں، وہ دیتے تو اچھا دیتے رہیں، ان کے پاس بھی ٹھیک آرام ہے، کا پیسہ ہوگا نا. لیکن ٹھیک ہو میں گیا. جو یہ کہتا ہوں کہ کرائٹیریا ہو، باصلاحیت لوگ جن کے پاس ایجنڈا ہو، مینیفیسٹو ہو کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں. اشرف چغتائی صاحب آ گئے ہیں، آپ کے پرانے پیپل پارٹی کے جوڑدار، آج کل تو تجزیے دیتے ہیں. اشرف چغتائی صاحب اب بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں 12 سیٹیں، جاوید اچھا راٹھور صاحب پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے جموں کشمیر مقیم مہاجرین کی، یا نہیں ختم ہونی چاہیے؟ یہ آپ ان کا اپنا ذاتی موقف ہے، یہ ماشاءاللہ پولیٹیکل شخصیت ہیں اور کافی یعنی کہ پاکستان کی سیاست انٹرنیشنل سیاست پہ بڑا بو رکھتے ہیں. ماشاءاللہ کشمیر کال کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ جو 12 سیٹیں ہیں نا، اس کو اتنی جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا. ختم کرنے سے اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک اور جو پریس کانفرنس کی ہے وہ نہیں یہ کہا ہے نہیں اس میں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں الیکشن ایک وقت ہونے چاہیے، چونکہ ابھی جو حکومت کہتی ہے میں 12 سیٹیں تحفے میں دوں گا، وہ رانا صاحب کہتے ہیں، تو اس لیے نون کہتی ہے یہ سیٹیں ختم نہ ہو تو وہ 12 سیٹیں تحفے میں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہی ہے کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں اور پاکستان کو آزاد کشمیر کے الیکشن ایک وقت ہوں تاکہ یہ دھاندلی کا سلسلہ رک سکے. چغتائی اچھا صاحب پہلا تو یہ 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، آپ یہ بتائیں. دوسرا ان کا مطالبہ دوسرا جو ہے وہ جائز بھی لگتا ہے، لاجیکل بھی لگتا ہے کہ الیکشن پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایک ساتھ ہونے چاہیے. آپ ان دونوں باتوں پر کیا کہیں؟ پہلے 12 سیٹوں پر آ جائیں. دیکھیں جی، 12 سیٹوں میں نے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ 12 سیٹوں میں اسٹیٹسٹکس کی بات نہیں کروں گا، اندازاً جو ہے نا کہ 25 26 یا 30 یا 40 لاکھ جو ہے نا کہ جو آزاد کشمیر میں ہیں وہاں پہ ووٹر، اور یہ اپنا پاکستان کے اندر چاروں صوبوں گلگستان یہ باہر میں یعنی کہ اوورسیز کی نہیں میں کہتا، ادھر جو ہے نا ادھر بھی 20-25 لاکھ جو ہے نا مہاجرین کے ادھر ووٹ ہے، اور 25-30 لاکھ باہر ڈائسپورا میں کشمیر یہ. اچھا یہ جو ہے نا کہ اگر اس کو ان جو ہے نا 12 سیٹوں کے جتنے بھی وہاں رہنے والے ہیں وہ اپنا سرحد سے لے کے یہ جی ٹی روڈ یہ پورے پنجاب سے لے کے کراچی تک جو جتنے بھی ہیں مہاجرین جو ہے نا ان کا جو ہے نا کہ یہ جو ہے نا کہ ان کے لیے حق تلفی ہوگی کہ ان 12 سیٹیں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کل یہ نہیں کہ جو کہنے والے جو اس کو بند کرنے والے جو آپ نہیں کہہ رہا، کل یہ اگر کریں گے تو کل یہ بھی مطالبہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا کہ ذات کی وہاں بھی جو ہے نا کہ جس طرح کی حکومت ہے، جس طرح
मतलब है कि वो भी इसको जो है ना कि इसका सदर या इसका जो वजीर आजम है या चीफ जस्टिस है, इसको भी यानी कि जो है ना खत्म करने की कोशिश करें, ये भी छोड़े। और ओवरसीज की नुमाइंदगी जो एक सीट है, उसकी सीटें अगर बढ़ा दी जाती है तो कुछ और बात है, लेकिन 12 सीटें जो खत्म करने के लिए का फायदा नहीं है। दूसरी बात जो की है ना, आपने जो सवाल किया है कि वो जो इलेक्शन है वो अपना एक ही मरतबा जो है ना नेशनल असम्बली अपना सारे पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के इकट्ठे हूँ, ताकि वो जो तासर होता था, या हमेशा तासर नहीं बल्कि हकीकत है कि जिसकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर होती थी ना, वही सीटें जो है ना कि 12 की 12 मेजॉरिटी की 12 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा सीटें ले जाते थे, क्योंकि वो उनका असर उसको होता था, दादरी करवाएं या जैसे करें, जो भी इनकी तरीका अख्तियार करें, वो हमेशा वही सीटें ले जाते थे। तो ये जो है ना मुतालबा जो है ना वो तो जायज है, लेकिन ये मुतालबा जायज नहीं है कि इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, क्योंकि नुमाइंदगी उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो किधर जाएंगे। एक मुतालबा जायज मान लिया, दूसरा जब हम मिलेंगे तो फिर आप जायज मानेंगे। नहीं जावेद भाई, ये चुगताई साहब ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन वाला मुतालबा है, ये दोनों ये बिल्कुल ठीक है, और मैं भी इसको आपकी तायद करता हूं कि ये वाकई सही बात है कि साथ इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि चुगताई साहब ये कह रहे हैं कि 12 सीटें खत्म नहीं होनी चाहिए, चूंकि जो जम्मू कश्मीर बाकी महाजरीन पाकिस्तान है उनकी चुगताई साहब आप लेट आए। देखो असल मसला ये होता है आजाद कश्मीर वालों को कि यार ये 12 सीटें आ जाती हैं तो जिधर ये जाते हैं उधर हुकूमत बन जाती है, आजाद कश्मीर के लोगों के वोट की कोई हैसियत नहीं रहती। तो मैंने उसके लिए एक तजवीज दी है, तजवीज है, जरूरी नहीं कि उस पर अमल हो। मैंने कहा ये 12 जो सीटें हैं ये इनको कश्मीर कौंसिल में दे दें, क्योंकि वैसे ही आजाद कश्मीर से मुतल्लिका तो इनका कोई काम नहीं है ना, इनको कश्मीर कौंसिल में नुमाइंदगी दे दें और वहाँ 12 के बजाय 3 पाकिस्तान की सेनेट में कर दें तो 15 हो जाएंगी। सर पाकिस्तान की सेनेट में दे दें, सेनेट में भी रखें ताकि आजाद कश्मीर की बेहतर नुमाइंदगी हो। पाकिस्तान में जितने भी महाजरीन रहते हैं वो वहाँ टैक्स देते हैं, वहाँ रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में या कश्मीर कौंसिल में उनको सेटलमेंट उनकी दी जानी चाहिए। लेकिन ये मुतालबा कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए आजाद कश्मीर में, मैं इसके खिलाफ हूँ। इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ये इलेक्शन ये ना ये टाइम पे होना चाहिए, ये इसको पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। ये जो है ना कि वहाँ के जो है ना चाहे वो एक्ट कह रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं आजाद कश्मीर है, उसके वक्त के मुताबिक जो है ना फरवरी या अगस्त में हमेशा होते हैं, ये होने चाहिए। ये मुतालबा अभी से इलेक्शन ना हो कि वो इलेक्शन दोनों यानी कि अपना आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ हो, ये अभी तक जो है ना कि ये जो है ना कि ये मुतालबा ऐसा करना मुझे भी अच्छा लगता। और दूसरी बात जो आपने सही कही है कि जो 12 सीटें हैं, इसको जो है ना खत्म करने के लिए ऐसी बात नहीं है कि किसी तंजीम ने, अवामी एक्शन कमेटी ने इसका मुतालबा किया तो ऐसा हम भी ये नहीं करना शुरू कर दें। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, इसके नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है। ये नहीं आप कह रहे हैं कि इसकी पीपल्स पार्टी है जिसकी हमायत अपना इतना ज्यादा नहीं करेगी खत्म करने में, उनको कोई इतराज नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है ना कि वो इस वक्त तक जो है ना कि मेरी इतला के मुताबिक जो है ना वो चाहती हैं कि ये सीटें रहें, और ये इन सीटों के ऊपर जो है ना इलेक्शन जो तरीकाकार है जो है, या जिस तरह से इन्हीं के ये सीटें मतलब है कि मतलब मखसूस लोगों को फौरन इलेक्शन के जरिए वो इलेक्ट हो जाते हैं, वो चाहे तरीका वो चाहे धांधली होती है, चाहे वो उस वक्त की हुकूमत होती है वो करती है, उसको जो है ना कि तरीकाकार को जो बदला जाए, जिससे जो है ना कि ये साबित हो कि वहाँ पे शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं और जो नुमाइंदे हो रहे हैं, मुख्तलिफ नुमाइंदे वो शफाफ इलेक्ट हो रहे हैं, और वो जो इलेक्ट होके वो जो है ना कि उनका जो है ना कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो महाजरीन की सीट पे वो जो होते हैं वो ज्यादा करप्शन भी करते हैं, जिनके पास मतलब है कि वो इतना ओहदा भी उनके पास इतना ज्यादा वो भी नहीं है, क्या कहते हैं जो होते हैं फंड भी इतने नहीं होते। वो तो 1 करोड़ का फंड उनको जो मिलता है वो तो क्या नाली गलियां बनाएंगे तो करेंगे। जो आजाद कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 33 मेंबर्स हैं उनको तो एक अरब रुपया मिलता है, तो वो जो है ना कि वो 1 अरब कहाँ, और ये जो 12 सीटों वाले 1 अरब उनको 12 अरब 12 करोड़ में वो क्या करप्शन करेंगे। ये मतलब बहुत सारी जो चीजें जो है ना ये इनके खिलाफ। चुगताई साहब ठीक है, सवाल जवाब हो गया। उन लोगों को क्या कहेंगे सर जो इस वक्त पाकिस्तान ओवरसीज से किसी के कहने के मुताबिक, पैखाने के मुताबिक वो पाकिस्तान चले गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे मुल्कों से कि हम आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे।
आप समझते हैं कि ऐसे लोग अपना पैसा ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ना उनका हक है, लेकिन जब आप वहाँ रहते नहीं हैं, आप किसी के दुख-सुख में वहाँ शरीक नहीं हैं और अचानक मौसम है इलेक्शन का और आप जाकर अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं और किसी को पैसे देकर आप टिकट ले रहे हैं या आज़ाद खड़े हो रहे हैं, तो आपकी चांसेस कोई नहीं है इस तरह इलेक्शन लड़ने के और वैसे लड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने हल्के के लोगों की खिदमत नहीं की है। आप ये कहते हैं कि अगर जीत के तो यहाँ रहेंगे, हार गए तो दूसरे दिन पासपोर्ट उठाएँगे और बाहर आ जाएँगे। तो आप वहाँ के लोगों को अगर आपके पास पैसा है तो वहाँ सोशल सेक्टर में खर्च करें। सियासत में इस तरह जाकर ठीक है होनी होती है इंसान की दिलचस्पी होती है, लेकिन आप रहते बाहर हैं, टैक्स बाहर देते हैं, बाहर आपका काम करते हैं, तो वहाँ आपका स्टेक बनता नहीं उस तरह। नहीं देखें जी कि साहब ये मतलब है कि आपका जो है ना मौक़िफ़ जो है ना कि मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा ये नहीं कि मेरा इख्तिलाफ़ ये है कि मतलब मैं जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जो ओवरसीज़ तारिकीन वतन जो बाहर डायस्पोरा में है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर जो आपका सवाल है पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर कि जब इलेक्शन होते हैं तो बाहर से आ जाते हैं तो अपने मुख्तलिफ़ पार्टियों से अपने टिकट माँगते हैं और टिकट के भी जो है ना कि उनको जो है ना बाज़ टिकटों के पैसे लिए उनको पैसे देने पैसे पड़ते देने हैं। पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हुँ। उस मतलब है कि ये तो कुछ पार्टियों में ऐसा है और ख़ुसूसी तौर पर सबसे ज़्यादा कश्मीर काउंसिल की टिकट पे या दूसरे टिकट जो होते हैं ओवरसीज़ की जो एक सीट होती है उसके ऊपर भी ऐसा ही होता है कि मतलब है कि वो मतलब यही यही कहा जाता है जी क्या जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट आए या जिस पार्टी को सीट मिले यही कहा जाता है कि फलां ने इतने पैसे दे के सीट ली है। ये बिल्कुल ये नहीं कि चाहे वो इल्ज़ाम लगाया जाता है या इसमें हकीकत होती है नहीं होती है। लेकिन ये इस पे ये कहना कि जी ये वहाँ पे जाके सियासत नहीं करना अच्छी बात इसलिए है कि वहाँ पे हमारे माँ-बाप की कब्रें हैं, हमारा मुल्क है, वहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं, हम अपने बच्चों को जो है ना अपना मज़्हब, अपना सकाफ़त, अपना मुल्क जाके दिखाते हैं। वो जब जाते हैं, तो अगर वहाँ पे जो अगर किसी पार्लियामेंट के अंदर आपकी सही नहीं होगी, आप तो हर जगह से बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं। आप किसी कोर्ट कचहरी में जाएँ, तो आपकी कोई सुनता ही नहीं है, सुनवाई नहीं होती। तो आप अगर बाहर पढ़े-लिखे हैं, आप पढ़े-लिखे जो है ना कि अगर वो पाकिस्तान की असेंबलियों में के अंदर या उसमें महरूम रह जाएँगे, वो ये नहीं कि गलत बात है, जब पढ़े-लिखे इधर से जाएँगे, वो करप्शन नहीं करेंगे, वो बेहतर तरीके से अपने से जो है ना कि डिलीवरी भी करेंगे, वो आवाम की खिदमत भी करेंगे और मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सीटें जो है ना कि बाहर की सीटें जो है ना कि बाहर के लोगों को देनी चाहिए और नौजवान लोगों को इसका मतलब ये ये आप इसका मतलब है आप भी इंटरेस्टेड हैं आइंदा इलेक्शन में? इनको पाकिस्तान की असेंबलियों से अंदर पाकिस्तान की असेंबली आज़ाद कश्मीर में महरूम नहीं रखना चाहिए। यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो बाहर है वो आर्टिकल 63 में अमेंडमेंट करके वो भी उनको जो है ना असेंबली के हिसाब बनाए ताकि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, ज़रा में थैंक यू। बादल आवे, टूरिज्म हो, क्योंकि ओवरसीज़ से हमारा होना चाहिए नुमाइंदा, ओवरसीज़ का मिनिस्टर होना चाहिए। नाज़रीन प्रोग्राम देखा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें ताकि आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर के जितने भी मसाइल हैं यहाँ डिस्कस होते हैं। अशरफ चुगताई साहब और जावेद राठौर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमने सुना, फीडबैक अगर आपने देनी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।